مشکل تو بہت ہوتی ہے، معاشرے میں عورت کا کام کرنا بڑی مشکل بات ہوتی ہے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں مگر انہوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سلام پیش کرتے ہیں کہ ایک خاتون ہو کر کے اس ماحول میں جنگ کر رہی ہیں، اپنے بچوں کے لیے پیٹ گزر کر رہی ہیں۔ گورنمنٹ سے، اقتدار والوں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کی جو ہے فنانشلی مدد کی جائے تو اس کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ یہ ضلع حیدرآباد کا ایک گاؤں ہے، سہرش نگر۔ دریائے سندھ کے کنارے واقع اس دور افتادہ گاؤں کی خاص بات یہاں پیش آیا کوئی تاریخی واقعہ یا کہانی نہیں، نہ ہی کوئی سیاسی یا سماجی عنصر ایسا ہے جو اس غریب گاؤں کو سندھ کے دوسرے دیہات سے ممتاز یا نمایاں کرے۔ ہاں، البتہ ایک مسلسل محنت اور ہمت کی لازوال اور جیتی جاگتی تصویر ضرور ہے، جس کا نام والدین نے شبنم رکھا، لیکن مشکل حالات کے مردانہ وار مقابلے کو روزانہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے والوں نے اس کو شبو دادا کا نام دے دیا ہے۔ ظاہر ہے ہمارے ہاں روایتی طور پر یہ تصور بہت مستحکم ہے کہ خواتین صرف چار دیواری کے اندر ممکن کام ہی کر سکتی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ شبنم کر رہی ہے یہ کسی خاتون کے بس کی بات نہیں، اور جب یہ کسی خاتون کے کرنے کا کام ہی نہیں تو پھر کیوں نہ اس خاتون کو ہی مردانہ نام دے دیا جائے، اور اس طرح گاؤں والے شبنم کی شب و روز محنت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس کو شبو دادا کے نام سے پکارتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ وقت سے بڑا کوئی استاد نہیں ہوتا جو مشکل حالات سے نمٹنے کا حوصلہ دیتا ہے اور نئے سے نئے راستے پیدا کرتا ہے۔ فولادی عزم رکھنے والی 35 سالہ شبنم نے شوہر کے بیمار ہونے پر ایک مشکل ذریعہ معاش کو اپنایا۔ وہ گھر کی نہ صرف اچھے طریقے سے کفالت کرتی ہے بلکہ بچوں کو تعلیم بھی دلوا رہی ہے۔ بے انتہا مشکلات کے باوجود اس نے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے رزق کے حلال کمانے کو ترجیح دی ہے۔ بچوں میں گری شبنم اپنے گھر کی دہلیز پر ٹائر پنکچر اور سنوکر کی دکان بھی چلاتی ہے۔ خاتون نے بتایا کہ مردانہ معاشرے میں اکیلی عورت کا چار دیواری سے باہر نکل کر کام کرنا مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ شبنم کہتی ہیں کہ شوہر کے بیمار ہونے کے بعد معاش کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ لوگوں نے بہت باتیں کی لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ کون سا کام ہے، بڑی محنت کا ہے، اس میں کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، اور لوگ مجھے کہتے ہیں مگر انہوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مشکل تو بہت ہوتی ہے، معاشرے میں عورت کا کام کرنا بڑی مشکل بات ہوتی ہے۔ ظاہر یہ بچوں کا پیٹ پالنا ہے، انہوں کی باتیں سننے سے اچھا ہے کہ میں اپنے بچوں پہ توجہ دوں، اپنے شوہر کی جون سی بیماری ہے اس کو توجہ دوں اور اپنے گھر والوں کو توجہ دوں، لوگوں پہ میں توجہ نہیں دیتی۔ باہمت خاتون شبنم نے بتایا کہ لوگ اسے پیار سے شبو دادا کہتے ہیں۔ شوہر دمے کی وجہ سے شدید بیمار ہو گیا، کوئی کمانے والا نہیں تھا، سوچا کہ شوہر کی دواؤں کے لیے محنت کروں گی مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بلاخر مجبور ہو کر بڑا فیصلہ کرنا پڑا اور 2007 میں ٹائر پنکچر اور سنوکر کی دکان کھول لی۔ اور 2007 سے میں نے یہ کام شروع کر دیا کہ میں یہاں پہ کام کرتی ہوں، کبھی پنچر بناتی ہوں، کبھی سنوگر چلاتی ہوں، بچوں کی گڈا گیم بھی چلاتی ہوں۔ لوگ محض باتیں کرتے ہیں اور حوصلہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں مگر مدد کرنے والے تلاش کرنا مشکل ہے۔ اب مردوں کی طرح کام کرنا اس کی مجبوری ہے، بچوں کو تعلیم دلا کر اچھا انسان بنانا چاہتی ہے۔ لوگ بہت سارے باتیں بناتے ہیں کہ ایک لیڈیز ہو کے، عورت ہو کے آپ یہاں پہ بیٹھی ہو پنچر کی دکان کھول کے، آپ کا کمانے والا کوئی نہیں ہے کہ آپ خود کرتی ہو، اور بہت سارے لوگ باتیں کر کے جاتے ہیں مگر میری مجبوری ہے۔ شبنم گلہ کرتی ہے کہ کچھ لوگ بعض معاملات میں اس سے جھگڑا بھی کرتے ہیں مگر مجبوری میں ایسے افراد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دنیا میں چلنا ہے تو مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑے گا۔ شبنم خاتون نے بتایا کہ ان کا گھر دریا کے کنارے پر ہے، جب کبھی سیلاب آتا ہے تو سارا سامان پانی میں بہہ جاتا ہے۔ میری حکومت سے درخواست ہے کہ اس حوالے سے میری مدد کی جائے۔ یہاں پہ دریا کی سائڈ بیٹھے ہیں کنارے پہ، جو جب بھی پانی آتا ہے گھر پہ سارا ڈبا کے چلے جاتا ہے اور کوئی بھی سہارا دینے والا نہیں ہے، اور میری حکومت سے یہی گزارش ہے کہ میری مدد کی جائے۔
हमसाया रेहान ने बताया कि खुशी होती है महंगाई के इस दौर में शबनम खातून होकर जंग कर रही है और बच्चों का पेट पाल रही है। इस बाहिम्मत खातून ने मुश्किल हालात में भी मेहनत से मुंह नहीं मोड़ा। सलाम पेश करते हैं कि एक खातून होकर के इस माहौल में जंग कर रही हैं, अपने बच्चों के लिए पेट गुजर कर रही हैं और इनके पंचर की दुकान भी है, इन्होंने गेम भी लगाई हुई है स्नूकर की और अपना इनकी पट्टी गेम भी है। काफ़ी मेहनत करती हैं, साइकिलों के पंचर वगैरह लगाती हैं, अपने बच्चों का पेट गुजर कर रही हैं और इन मुश्किल हालातों में इन्होंने कभी मुंह नहीं मोड़ा। इन्होंने जंग की है यूँ कि समझ जिले के माहौल से। मुकामी दुकानदार ने शबनम को बाहिम्मत खातून करार दिया। कहा कि ये दिन भर मेहनत करके अपने घर का बोझ उठाती है। बहुत मुश्किल होती है, लेकिन हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि औरत होके इसने जो है बहुत बड़ा काम किया है। अपना जो है किसी के आगे झुकी नहीं, भीख नहीं मांग रही, अपनी मेहनत कर रही है, अपनी मेहनत से अपने बच्चों को खिला रही है। और फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस है, शोहर इनका अक्सर बीमार रहता है। गवर्नमेंट से, इक़्तिदार वालों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी जो है फाइनेंशियली मदद की जाए तो इसके लिए बहुत अच्छा होगा। साइकिल के टायर को पंक्चर लगाती हुई शबनम ने बताया कि शोहर के बीमार होने से जिंदगी बिल्कुल तब्दील होकर रह गई थी। यहाँ तक के मेडिसिन और खाने पीने की चीजों के पैसे नहीं थे। अब वो दिन भर काम करती हैं और घर का खर्च उठाती हैं। मेरे शोहर के बीमार होने के बाद फिर घर में खाने के लिए कुछ नहीं रहा और सारा ऐसा निज़ाम हो गया कि सारा दिन जो उनसे भूखे बच्चे बैठे रहे थे, तो इसकी वजह से जो उनसे ना मुझे ये पंचर की दुकान खोलनी पड़ी। हमसाये मुमताज सोलंकी ने कहा कि शबनम खातून का शोहर बीमार और बच्चे छोटे हैं। ये मुश्किल हालात में भी मेहनत से गुज़र औक़ात करती है। हम इस मेहनत कश खातून की अजमत को सलाम पेश करते हैं। शोहर जो है बीमार पड़ा हुआ है, बेटे छोटे हैं, कुछ काम करने के लायक नहीं है, बस खुद अपना कारोबार चलाती है, खुद अपना घर चलाती है। गरीब बेचारी बाहर बैठी होती है। मेरी पड़ोसन है, सारा दिन अपना कारोबार चलाती है, साइकिलों का पंचर वगैरह लगाती है, यहाँ गेमें पड़ी हुई है ऊपर, वो चला रही है। तर इनको हम सलाम करते हैं, औरत होकर अपना घर बार कारोबार चलाती है। शबनम ने अपनी जैसी दूसरी ख़वातीन, माओं, बहनों, बेटियों को ये पैगाम दिया है कि मुश्किल हालात में भी मेहनत से रिज़्क़ कमाएं। औरत कमज़ोर नहीं बल्कि बहादुर होती है। मैं उन औरतों को कहना चाहती हूँ कि भीख मांगना, ये सारा दिन वहाँ से वहाँ तक भीख मांगने से कुछ नहीं होता। मेहनत करो, मजदूरी करो, अपनी मेहनत मजदूरी से इंसान जो उनसे बुलंदी पे जा सकता है। सहरश नगर की शबनम की दास्तान हिम्मत और उम्मीद की दास्तान है, जिसके हर पहलू में इंसानी हिम्मत को खराज तहसीन पेश किया गया है और मेहनत की अजमत की जिंदा और जावेद तस्वीर हमारे सामने नुमायां होती है। ऐसी खातून जिसको जिंदगी की तलखियों और बच्चों की परवरिश की फिक्र ने हिम्मत बांधने पर मजबूर किया। सफर चाहे कितना ही कठिन और दुश्वार क्यों न हो, हौसले बुलंद हों तो पहाड़ जैसी मुश्किलात को भी सर किया जा सकता है।